ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات کے بارے میں بولنا جتنا آسان ہے اتنا مشکل بھی ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و کمالات کا ایسا بے قرار سمندر ہے کہ جس میں انسان جتنا زیادہ غوطہ لگاتا جائے گا اتنے ہی زیادہ فضائل کے موتی حاصل کرتا جائے گا۔ یہ علم کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی تہہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص نہیں جنہوں نے کسی مدرسے یا کسی معلم کے پاس علم حاصل کیا ہو، بلکہ آپ کا علم خداوند عالم کی طرف سے ہی عطا کیا ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مچھلی کے بارے میں فرمان تفصیل سے بیان کریں گے کہ مچھلی پانی ہی میں کیوں رہتی ہے اور مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب۔ ناظرین، مچھلی ایک آبی جانور ہے۔ اس کا سارا بدن سلکی چھلکوں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ پانی میں تیرنے کے لیے اس کے پاس خصوصی پر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہم سب کے ذہنوں میں آتی ہے کہ مچھلی کو پانی میں ہی رہنے کی وجہ کیا ہے اور کیوں یہ پانی سے نکلتے ہی تڑپنے لگتی ہے اور اپنی جان دے دیتی ہے۔ جدید دور میں سائنسدانوں نے اپنے تجربات کے مطابق جواب تو دیے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا اس کی کوئی دانش مند بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ ایک دن ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا علی، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے مگر مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ اور مزید یہ کہ مچھلی صرف پانی ہی میں کیوں رہتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، لیکن افسوس کہ اس نے خود پر ظلم کیا اور اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئی۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، کون سا ظلم؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ ان کو سجدہ کرے، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی کا بنا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ بند صورت بنا کر زمین پر گرا دیا گیا۔ اسی وجہ سے وہ حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور سب کو بتانے لگا کہ انسان زمین میں سب پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھیں، ان کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی جانور کو انسان کے خلاف سب بتانے لگی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، بلکہ تمہاری حد قدرت ہم نے پانی تک رکھنی ہے۔ تم جب پانی سے باہر نکلو گی تو خود ہی تڑپنے لگو گی۔ معزز ناظرین، یہی وجہ ہے کہ مچھلی جب پانی سے جدا ہوتی ہے تو تڑپنے لگتی ہے اور اس کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی جانور کو ذبح کرنا اس لیے واجب ہے کہ جانور کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا، اس لیے وہ پانی سے جدا ہو کر تڑپنے لگتی ہے اور اس کا سارا خون گلے میں آ کر جم جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مچھلی کا خون گوشت سے پاک ہو جاتا ہے۔